السلام علیکم ویورز، میں آپ سے آج ایک خاص ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، آج کل پی ٹی وی پر ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی۔ ناظرین، ڈرامہ تو ڈرامہ ہے، لیکن اس کے اندر جو حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے وہ بہت دلچسپ معلومات ہے۔ مسلمانوں کا کلچر دکھایا گیا ہے، جو اوریجنل کلچر ہے۔ کتنے ادب و آداب سے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ان کے کھانے کے طریقے، ان کی مہمان نوازی، وہ دراصل جو ہماری مسلمانوں کی اوریجنل ثقافت ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، جو ہم نے بیس ہی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، یہاں پر ہمیں مسلمانوں کا کلچر ہی نہیں ملا، نہ کسی نے رائج کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ہم لوگ یورپین کلچر کے پیچھے لگ گئے اور اس کو اپنی ترقی تصور کرنے لگ گئے۔ دراصل یورپ والوں کا جو کلچر ہے وہ مادہ پرست لوگ ہیں۔ انہوں نے تمام آسائشیں اپنی دنیا ہی میں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت پر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ساری آسائشیں یہیں جمع کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں اور اسے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کے بعد آخرت پر ایمان، یہ ایک لازمی جز ہے۔ مسلمان جب تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا آخرت پر یقین نہ ہو۔ تو جس کا آخرت پر یقین ہے وہ اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے۔ یہاں پر جتنے وسائل ہیں انہیں طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آخرت کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اللہ عز و جل نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں تمام چیزیں کھول کر بتا دی۔ اس کے علاوہ کتاب قرآن کریم، اس میں بھی مسلمان کی الف سے لے کر یہ تک کی تمام زندگی کے احوال، آخرت کے احوال سب موجود ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، اسے ہم نے اپنا لٹریچر ہی نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کا ادب تو کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کو کرنا تو ثواب سمجھا جاتا ہے، ثواب ہے بھی صحیح، لیکن اس کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں، ان پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ آج معاشرے میں جو ہمارے بے راہ روی ہے یہ تمام لا علمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علم دراصل قرآن کا جو علم ہے وہ ہونا چاہیے تھا، اس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم آج پروفیشنل قسم کے جو علوم ہیں جن کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے علوم حاصل کر کے، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی دوڑ دھوپ صرف ایک اچھی سی کوٹھی اور اچھی سی گاڑی، ان دو چیزوں پر ہی ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا انجینئر ہے، اسی طرح ہمارا سائنسدان۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم مادہ پرستی کا طریقہ تو سکھاتی ہے، دنیا میں احسن طریقے سے رہنے کا یا آخرت میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کے طریقہ کار سے یہ علم بالکل بے بہرا ہے۔ اس طریقے پر جانے کے لیے جو ہمیں علم چاہیے وہ قرآن پاک کا علم ہے، احادیث مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ حضور پاک صلوات و اسلام کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ عمل پیرا ہونے سے جو ہے ہماری زندگی نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ مسلمان کی زندگی کا جو ایک سیمپل ہے وہ دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اگر مسلمان مکمل حضور پاک صلوات و اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے تو یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری مسلمان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی ان تعلیمات سے تو ہم دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر حضور پاک صلوات و السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں ہم تو یہ جہاں کی آسائشیں کیا چیز ہیں، اللہ کے حکم سے اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی ہماری دسترس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اوائل میں پروگرام کے میں نے بات کی ارطغرل ڈرامے کی، تو دیکھ لیجئے بظاہر وہ ڈرامہ ہے لیکن اس سے مسلمانوں میں اتنا شعور اور اتنا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس کلچر کو اتنے محظوظ طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کا حقیقی کلچر دکھا رہے ہیں۔ اس میں نفرت نہیں، محبت، پیار، آپس میں رواداری، اخوت، ایسے اسباق تو اسلام میں ہی ملتے ہیں، غیر مذاہب میں یہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے، پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ڈرامے کو بغور دیکھیں اور اپنی زندگی میں رائج کرنے کی بھی کوشش کریں، ان طریقوں کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔